أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورت نور کی آیت نمبر 56 ہے۔ امت محمدیہ کے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا
جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ان کا ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامعین کو۔ یہ اقتباس جو ہے براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 259 تا 260 حاشیہ نمبر 11 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشی ابتر دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ تو حضور صاحب کے الفاظ ہیں سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے، اور میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ علاوہ اس کے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے شہادت القرآن میں بھی اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے فرمایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 6 صفحات 344 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام اسی آیت کریمہ یعنی سورۃ نور آیت 56 کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ امام مہدی علیہ السلام کے 2 اقتباسات سن لیے ہیں، جو کہ آپ علیہ السلام نے سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے فرمائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا جو خاکسار کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت کا وعدہ صرف صاحب شریعت نبی سے کیا کرتا ہے، نہ کہ امتی تابع اور غلام نبیوں کے ساتھ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو ایک جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا خلافت کی حقیقت کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ سناؤں۔ ظاہر ہے ان کے یہ الفاظ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ خلافت کے متعلق بیان کیا ہوا ہے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا آپ ویڈیو کلپ سنیں۔ نبوت نہ ہو خلافت نہیں ہو سکتی، اور خلافت نبوت کے بعد اگر وہ ٹوٹ جائے تو اللہ براہ راست کر سکتا ہے، بندے کا حق ہی کوئی نہیں خلیفہ بنانے کا۔ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جب وہ نظام بنا دیتا ہے تو اس نظام کے ذریعے جو خلیفہ بنتا ہے وہ خدا کی طرف سے بنتا ہے۔ جب وہ ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے، تو دوبارہ پھر اس کو کسی بندے کا اختیار نہیں۔ جس طرح جان نکل جائے بندے کی تو دوبارہ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا بیچ میں۔ اللہ کا کام ہے روح پھونکنا، اور آدم کو جب خلیفہ بنایا وہاں اس مضمون کو خدا نے کھول دیا۔ اب پڑھ لیں قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں ذکر آتا ہے، اطاعت کے حکم سے پہلے روح پھونکنے کا ذکر آتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح نہ پھونکی جائے، پہلا خلیفہ جو نبی کہلاتا ہے وہ بن ہی نہیں سکتا، اور جب تک روح نہ آئے اس سے آگے نسل نہیں چلتی۔ خلافت ایک روحانی نسل ہے نا، جس سے پہلے اللہ کی روح پھونکنے کا فعل ضروری ہے۔ جب وہ منقطع ہو جائے، پھر جب تک دوبارہ خدا روح نہ پھونکے وہ خلافت جاری نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے
جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا ویڈیو کلپ خلافت کی حقیقت کے حوالے سے سن لیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں وہ جو انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ میں فرمایا ہے میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. نبوت نہ ہو تو خلافت نہیں ہو سکتی، اور خلافت نبوت کے بعد اگر وہ ٹوٹ جائے تو اللہ براہ راست کر سکتا ہے. بندے کا حق ہی کوئی نہیں خلیفہ بنانے کا. خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جو وہ نظام بنا دیتا ہے اس نظام کے ذریعے جو خلیفہ بنتا ہے وہ خدا کی طرف سے بنتا ہے. جب وہ ٹوٹ جائے یا منقطع ہو جائے تو دوبارہ پھر کسی بندے کا اختیار نہیں. جس طرح جان نکل جائے بندے کی تو دوبارہ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا بیچ میں. اللہ کا کام ہے روح پھونکنا، اور آدم کو جب خلیفہ بنایا وہاں اس مضمون کو خدا نے کھول دیا. آپ پڑھ لیں قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں ذکر آتا ہے اطاعت کے حکم سے پہلے روح پھونکنے کا ذکر آتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح نہ پھونکی جائے پہلا خلیفہ جو نبی کہلاتا ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. اور جب تک روح نہ آئے اس سے آگے نسل نہیں چلتی. خلافت ایک روحانی نسل ہے نا، جس سے پہلے اللہ کا روح پھونکنے کا فعل ضروری ہے. جب وہ منقطع ہو جائے تو پھر جب تک خدا دوبارہ روح نہ پھونکے وہ خلافت جاری نہیں ہو سکتی. سامعین کرام، جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ویڈیو کلپ میں جو فرمایا ہے میں نے اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے. آپ دوبارہ اس کا ویڈیو جو ہے کلپ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا خلافت کی حقیقت کے بارے میں وہ دوبارہ سن لینا. اب میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ جو اپنا خلافت کی حقیقت کے متعلق باتیں بیان کی ہیں اپنے کلپ میں اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا سامعین کے آگے. سامعین کو چاہیے کہ پہلی بات تو وہ یہ یاد رکھیں کہ تشریحی نبوت کے بعد ہی خلافت کا وعدہ ہوا کرتا ہے، جبکہ امتی یا تابع یا غلام نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز ایسی خلافتوں کے وعدے نہیں کیا کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ نور آیت 56 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس طرح اور جگہوں پر بھی قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلے باہم مشابہ اور متماثل ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور خلفاء کھڑے بھی ہوئے بنی اسرائیل میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے دین جو موسویہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو شریعت تھی یا دین تھا، اس میں جو وہ نبی کھڑے ہوئے تھے وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرتا رہا، اور وہ تمام نبی تھے. اور مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب تحفہ گولرویہ میں انہیں تمام ان نبیوں کو موسوی سلسلے کے مجدد قرار دیا ہوا ہے. میں پہلے بارہا حضرت مرزا غلام السلام کا وہ حوالہ پڑھ کر سنا چکا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تشریحی نبوت کے بعد ہی خلافت کا وعدہ ہوا کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا سورۃ نور آیت 56 میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت نبی تھے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب شریعت نبی تھے. آپ دین اسلام لائے، آپ بانی اسلام تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تشریحی نبوت کے بعد تشریحی نبیوں سے، صاحب شریعت نبیوں سے اللہ تعالیٰ ان کے بعد خلافت کا وعدہ کیا کرتا ہے، نہ کہ ان کے بعد امتی یا تابع یا غلام نبیوں کے ساتھ. پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے. دوسری بات میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتی ہیں، یہ ان کا حوالہ ہے، سبز اشتہار میں انہوں نے یہ بات حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 453. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور عجیب تر یہ کہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 400 نبی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی، اور وہ غلط نکلی، یعنی بجائے فتح کی شکست ہوئی. دیکھو سلاطین اول باب 22 آیت نمبر 19.
اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو حوالہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ بلکہ کہ 400 نبی ایک وقت میں، یعنی موسوی سلسلے میں، یعنی گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نبی کھڑا کرتا رہا ہے، اور ایک ایک وقت میں سینکڑوں نبی ہوتے تھے موسوی سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ السلام کی جو شریعت تھی اس کی تجدید اور اصلاح کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 400 نبی جو تھے، کیا ان موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو امتی یا تابع نبی تھے، غلام نبی تھے، کھڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کے لیے، کیا ان کے بعد بھی خلافتوں کے سلسلے جاری ہوئے تھے؟ کیا ان نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے بعد خلافتوں کا کوئی وعدہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم سے میں ثابت ہوتا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں حضرت ذکر علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اور بہت سارے موسوی سلسلے کے جو نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی ان کے بعد خلافت کے جاری کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا، کیونکہ وہ صاحب شریعت نبی تھے، آپ بانی اسلام تھے، آپ نیا دین لائے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی خلافت کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا، اور وہ بھی ایک نیا دین لائے تھے اپنے زمانے میں، اور اس کے بعد نئے دین کی تمکنت اور مضبوطی اور حفاظت کے لیے صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلفاء کے سلسلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ پھر ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد خلافتوں کے سلسلے جاری کیا کرتا ہے، اور یہ وعدہ بھی ان سے کیا کرتا ہے کہ میں تمہارے بعد خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا۔ لیکن ابھی میں نے کہا ہے کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد امتی یا تابع یا غلام نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے ساتھ ان کی وفات کے بعد خلافتوں کے جاری کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا کرتا، کیونکہ وہ جو امتی یا تابع غلام نبی ہوتے ہیں وہ تو خود بانی جو ہوتا ہے دین کا، اس کی شریعت کی تجدید اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ نیا تو دین ہی نہیں لاتے۔ جیسے کہ مرزا غلام احمد صاحب 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مبعوث فرمایا تھا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید اور اصلاح کے لیے، اور اس طرح 15ویں صدی ہجری جو ہے امت محمدیہ کی 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عرض کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا ہے اور مبعوث فرمایا ہے، اور دین اسلام اور بطور خاص مرزا غلام صاحب کی جماعت کی تجدید اور اصلاح کے لیے۔ تو اس قسم کے جو بانی جو ہوتا ہے نا، دین کا بانی یا تشیعی نبی جو ہوتا ہے، اس کے بعد جو مبعوث ہونے والے، اس کی سلسلہ کی، اس کے دین کی تجدید اور اصلاح کرنے والے جو نبی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی وفات کے بعد خلافتوں کی جاری کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا کرتا۔ میں مثالیں دے رہا ہوں اور ثبوت دے رہا ہوں۔ تو تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی علیہ السلام پر سورۃ نور آیت نمبر 56 نازل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی حضرت مرزا غلام صاحب کی وحی میں آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی آپ کے بعد خلافت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ یہ مطلب کہ حق اور سچ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب دیکھیں کہ مرزا غلام احمد صاحب پر بہت ساری آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ذکر فرمایا ہوا ہے، یا وہ آیات کریمہ جو ہیں قرآن کریم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی تھی، اور مرزا غلام احمد السلام پر بھی بہت ساری آیات قرآنی ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، جیسے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ قرآن کریم میں بھی 3 دفعہ آسم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہی آیت مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ امام مہدی السلام پر بھی نازل ہوئی۔ لیکن سورۃ نور آیت 56 جس کا ابھی میں نے ابتدا میں خطبہ جمعہ کے ابتدا میں نے استراوت کی ہے کہ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ آیت کریمہ جو ہے سورۃ نور آیت 56 کی مرزا غلام احمد صاحب پر نازل نہیں ہوئی،
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ نہ ہی مرزا غلام وسلم کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے الوصیت میں بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جو 1905 میں انہوں نے تحریر فرمائی تھی، اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا ذکر نہیں فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کوئی خلافت کا سلسلہ جاری کرے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں، آپ الوصیت کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ ہاں، الوصیت میں حضور صاحب کے بقول حضرت مرزا غلام احمد بانی جماعت احمدیہ امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ یہ عاجز یعنی مرزا غلام احمد صاحب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325 پر حضور صاحب کے الفاظ سامعین وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے بعد جو آپ علیہ السلام نے صدر امت بنائی یا جو بھی نظام دیا اور اپنے پیروکاروں کو، اس میں کسی شخص کے متعلق نہیں فرمایا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ اسے میرا خلیفہ بنائے گا۔ صدر احمدیہ کی اور اس کے جو ممبران تھے ان کا بھی انہوں نے اپنی زندگی میں انتخاب فرمایا تھا، لیکن ان ممبران کا جو ہیڈ تھا اس کو صدر کا نام دیا مرزا غلام احمد صاحب نے، اس کو خلیفہ نہیں کہا کہ بعد میں میرا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ باتیں ساری ملتی ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی وصیت میں۔ یہ تو باتیں تھیں خلافت کے حوالے سے جو میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو بتاؤں، پہلے بھی خاکسار ان کا بہت دفعہ ذکر کر چکا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، یہ کنز العمال کتاب الفتن سے ہے، جماعت احمدیہ قادیان میں لٹریچر میں بھی اکثر اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ میں بارہا پہلے ہی بتا چکا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے، یہاں پر نبوت سے مراد تشریحی نبوت ہے، یعنی کہ ہر تشریحی نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ یعنی آن نے امتی یا تابع غلام نبیوں کے حوالے سے یہ بات نہیں فرمائی کہ ہر نبوت کے بعد یعنی ہر امتی یا ہر تابع یا ہر غلام نبی کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمودہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر تشریحی نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سامنے کرم نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے، میں چاہتا ہوں وہ پڑھ کر سامنے کو سناؤں۔ میں اس کا عربی تو نہیں پڑھتا، وقت بچانے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو نعمان بن بشیر کی یہ جو روایت ہے اس کا حوالہ اس میں ہے کہ مسند احمد جلد 4 صفحہ 273 دارالفکر بیروت و مشکات باب الانظار و تحذیر۔ ترجمہ اس طرح ہے اس روایت کا، نعمان بن بشیر سے یہ روایت ہے، اس نے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آگے اس طرح لکھا گیا ہے حدیث میں کہ حبیب جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے نے کہا جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی، در حالے کہ میں یاد دلاتا تھا اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے۔
بس ان کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور پسند کیا اس کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اس کو احمد اور بہقی نے دلائل النبوت میں۔ سامعین کرام، مذکورہ بالا خلافت علی منہاج نبوت کی جو پیشگوئی ہے، یہ آنسم کی طرف سے یہ مروی ہے، یہ آنسم سورۃ نور کی آیت 56 کی روشنی میں خلافت علی منہاج نبوت یا محمدی قدوۃ ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی امت سے فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، ابو داؤد کتاب الملحم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ امت محمدیہ میں مذکورہ موعود خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز، سامعین کرام، جس کا ابھی میں نے شروع میں حوالہ تفصیلی پڑھا ہے، جس کا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے سامعین کو، کہ امت محمدیہ میں مذکورہ موعود خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ خلافت الی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت الی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام تحفہ گول عربیہ میں فرماتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا، بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ سامعین کرام، یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ مرزا غلام صاحب خود فرماتے ہیں کہ لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ وہ 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر، لیکن میں نے بارہا بتایا کہ انہوں نے وہ اگرچہ تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ذل بھی تھے، اپنے وقت کے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی ہم نے امت محمدیہ کے آگے اپنے پیروں کو آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کے مصداق میرے آقا، میری روحانی ماں مرزا غلام محمد صاحب خود نہیں تھے۔ اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام محمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور کے دوران بشارت بخشی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ، وقار نام مکریہ۔ یہ جو وجود ہے، یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہے اصل۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ مرزا غلام محمد تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے اپنے وقت کے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق آپ کا وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود مصلح ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی۔ یہ کوئی ضمنی سی بات تھی۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ اسی خلافت علی منہاج نبوت یعنی محمدی قدوۃ ثانیہ کے سلسلے میں مرزا غلام محمد اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جو ہے جلد 5
صفحہ 666 نیو ایڈیشن جو ہے، اس میں حضور صاحب لکھتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو۔ میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ خود حضرت مرزا غلام صاحب نے بیان فرما دیا کہ اپنی بعثت کے حوالے سے کہ میں بھی اسی سورۃ نور آیت 56 جو آیت استخلاف ہے کے حوالہ سے میں بھی آیا ہوں۔ تو اب دیکھیں نا کہ حضرت بانی جماعت الاسلام تو خود سورۃ نور آیت 56 کے حوالے سے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ سورۃ نور آیت 56 میں جس خلافت کا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ مرزا طاہر کا اپنے کلپ سنا ہے کہ وہ تو خود یعنی مرزا غلام احمد تو خود اللہ تعالیٰ کے خلیفے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے تھے، اور تجدید دین کے لیے صدی 4 دہم جو ہے محمدی سلسلے کی، اس پر اللہ نے آپ کو مامور فرمایا، مبعوث فرمایا، اور آپ خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا، اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے آپ 13 خلیفہ تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر۔ تو آگے مرزا طاہر جناب یہ خلیفۃ المسیح بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مسیح کے خلیفوں کے سلسلہ شروع کیا ہوا، جبکہ ابھی میں نے مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھا ہے جس میں انہوں نے خود فرمایا ہے کہ خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ سورۃ نور آیت 56 میں جن خلیفوں کی بات ہے وہ تو اللہ کے خلیفے، اولاً اللہ ان کو مامور فرماتا ہے ہر صدی ہجری کے سر پر بطور مجدد، بطور مصلح، اور ثانیاً وہ پیارے نبی بانی اسلام جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ خلیفے ہیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، دیکھیں نا یہ جو لوگ مرزا طاہر صاحب کا آپ نے کلپ سن لیا ہے کہ یہ خلیفۃ المسیح بن کے بیٹھے ہوئے، یہ خلیفے کہاں سے آ گئے؟ یعنی بانی جماعت احمدیہ امام مہدی علیہ السلام تو خود اعظم کے خلیفے تھے۔ آپ علیہ السلام امت محمدیہ میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تجدید کے لیے صدی 4 دہم کے سر پر مبعوث ہوئے تھے۔ تو آپ کے جو خلیفے کس طرح چل پڑے؟ نہ آپ پر سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ آپ علیہ السلام کی وحی میں اللہ نے آپ سے کوئی آپ کے بعد کسی خلافت کا وعدہ فرمایا، نہ اپنی وصیت میں کوئی ایسی خلافت کا کوئی اشارہ دیا۔ تو یہ خلیفۃ المسیح کہاں سے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آگے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں ایک مختصر سی بات کہ 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خود سختہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ خود سختہ بنے ہوئے لوگ خلیفے ہیں، جبکہ یہ خلافت تو ہے ہی نہیں، یہ تو بلائے قادیان ہے۔ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد السلام پر غالباً 9 اپریل ہے 1907 کو ایک الہام فرمایا تھا بلائے دمشق۔ تو اس میں اللہ نے بالواسطہ رنگ میں مرزا غلام صاحب کو خبر دی تھی کہ تیرے بعد بھی بلائے دمشق کی طرح ایک بلا تیرے پیروکاروں سے چپنے والی ہے، اور یہ وہی بلائے قادیان ہے جس کا سلسلہ اپنا 1914 سے شروع ہے۔ آج تک لوگ اسی بلائے قادیان کے چنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بلائے قادیان اتنی جعلساز یہ لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو خلیفہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں خلافت کے نام پر۔ ہوں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت ایک بڑا مقدس نام ہے، تو وہ بیچارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ تم خلیفے کہاں سے بن گئے۔ مرزا غلام صاحب تو کوئی ایسا اللہ نے وعدہ نہیں کیا خلافت کا، اور نہ ہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ امتی یا غلام یا تابع نبیوں کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد کوئی خلافت کے سلسلے کا وعدہ فرمایا کرتا ہے۔ وہ تو اپنے جو تشیع نبی ہوتے ہیں جن کے دین کے لیے اس قسم کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی غلام نبی یا تابع نبی یا امتی نبی، ان سے تو اللہ وعدہ ہی نہیں فرمایا کرتا۔ یہ 1914 سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خود سخت یہ خلافت بنی ہوئی ہے، جس کا آغاز مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے ہوا۔
میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برگزیدہ نیک وجود تھے، مٹے ہوئے انسان تھے، مرزا غلام صاحب کے وجود میں فنا تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ کا علم نہیں تھا ان کو. وہ جب وہ جماعتی احمدیہ کے لوگوں نے ان کو قائد یا امیر جماعتی احمدیہ کے طور پر چنا، تو وہ اپنی زندگی میں کہتے رہے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں خلیفہ ہوں، جبکہ یہ ان کی لا علمی کی باتیں تھیں. لیکن نیک مٹے ہوئے بزرگ انسان تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور اللہ نے علم نہیں دیا، اور علم ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. مثال کے طور پر بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب سے بڑھ کر کوئی روحانی وجود کون ہو سکتا ہے؟ آپ پر چل ہوشیارپور میں ایک پیشگوئی نازل ہوئی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ذکی غلام کے آگے مرزا غلام صاحب بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، اس لیے لکھا انہوں نے کہ اللہ نے علم ہی نہیں دیا اس غلام کے بارے میں. اس نشان رحمت کے حوالہ سے یا مسلم موت کے حوالے سے اللہ نے کوئی علم نہیں دیا. وہ سمجھتے رہے کہ یہ کوئی میرا لڑکا ہوگا. کیوں انہوں نے سمجھا ایسا، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے لڑکوں میں پھر ڈھونڈتے بھی رہے. دیکھنا اللہ نے نہیں علم دیا. ایسے ہی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شک و شبہ ایک مٹے ہوئے بزرگ انسان تھے، لیکن اللہ نے ان باتوں کو علم نہیں دیا تھا ان کو. وہ کہتے رہے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں خلیفہ ہوں، جبکہ آگے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کے جو سارا لوگ تھے سارے وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. اور پھر آگے انہوں نے پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لفظ ہیں ان کو مس یوز کیا، خود بن کے بیٹھ گیا خلیفہ. یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ سے یہ نکلی ہوئی باتیں ہیں تو انہوں نے پھر استعمال کیا. جناب بشیر الدین محمود احمد اور آپ کے جانشینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سورت نور کی آیت 56 کے حوالے سے اعظم کی پیشگوئی خلافت علی منہاج نبوت کے مطابق خلفائے الی منہاج نبوت ہیں. سامعین کو واضح رہا ہے کہ یہ جعلی قبرستانی یہ جو خلفاء کا یہ ایک سری کذب اور دروغ گوئی ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں سورت نور کی آیت 56 کے حوالے سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی خلافت علی منہاج نبوت کے مطابق تو وہ خلفائے الی منہاج نبوت مجددین ہیں. سامعین کرام، مرزا صاحب علیہ السلام نے خود تشریف فرما دی، میں نے ان کے حوالے بھی پیش کر دی ہیں، جن کے انتخاب نہیں ہوتے، جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر صدی کے سر پر نبیوں کی طرح معمور اور مبعوث فرمایا، اور آج تک فرماتا چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطیاں بدعتیں داخل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح تجدید کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث فرماتا رہے گا. اور جیسا کہ ابھی میں نے مرزا غلام صاحب کا بھی حوالہ پیش کر دیا ہے کہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر وہ خلافت علی منہاج نبوت کا جس کا سلسلہ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوا، اس سلسلے کے وہ 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر، اور اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز ہے جس کو اللہ نے معمور اور مبعوث فرمایا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا. میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ قادیانی یا قبرستانی جماعت میں کس طرح خلافتیں بنتی ہیں یا بنائی جاتی رہی ہیں یا بن رہی ہیں. اس حوالے سے میں سامعین کے آگے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت جو علیہ السلام پر لیٹسٹ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تفسیر کبیر ہے، اس کی جلد جو ہے 8 صفحات 602 اور 603 پر یہ تفصیلی ان کا بیان ہے کہ قادیانی یعنی قبرستانی جماعت میں اس کو قبرستانی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ مرے ہوئے لوگ ہیں، مار دیے گئے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، ان میں سخت ہی نہیں کو سوال کر سکیں، حق اور سچ کی بات کس کے آگے کر سکیں، مکمل طور پر زندہ درگور ہو گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا پیش ہوئی مسلم موت میں اللہ تعالیٰ ملہم مرزا غلام ہمسم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پانے، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر ہوں. تو یہ وہ
آئندہ زمانے میں ہونے والی باتیں تھیں جو اس پیش گوئی میں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا. پھر ذکی غلام کا ذکر فرما دیا، اسیروں کی رستگاری کا، اور سب کچھ اللہ نے اس پیش گوئی میں ذکر فرمایا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود کا حوالہ آپ لوگ تفسیر کبیر جلد 8 صفحات 602 اور 603 پر پڑھ لیں تفصیل کہ کس طرح انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح یہ قادیانی جماعت میں یہ خلافتیں بنتی ہیں، ان کی خلافت کیسی ہے. تو میں مختصر سا یہ جو پرانی میرے پاس ہے ان کی ایک یہ تفسیر جلد ششم ہے، یہ اولڈ ایڈیشن ہے ان کا، جماعت احمدیہ قادیان کا چھپا ہوا میرے پاس ہے. یہ 10 جلدیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہے علیہ السلام پر غالباً 14 جلدیں، یعنی اگلا جو ایڈیشن ہے انہوں نے زیادہ ایڈیشن کر دی ہیں. تو یہ جو میں آپ لوگوں کے آگے حوالہ پڑھا ہے تفسیر کبیر جلد 8 صفحات 602 603، یہ اس وقت علیہ السلام پر جو تفسیر کبیر آن ایئر ہے اس کا یہ حوالہ ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ جلد ششم ہے اور اس کا 390 پر یہ حوالہ ہے. تو میں چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں، باقی تفصیل احباب جماعت جو ہیں یا جڑے سننے والے سامعین ہیں وہاں پر جو میں نے حوالہ دیا وہاں سے پڑھ لینا. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ کا الہام ہے کلیسیا کی طاقت کا نسخہ. تذکرہ صفحہ 607، یعنی کلیسیا کی طاقت کی ایک خاص وجہ ہے. اس کو یاد رکھو. گویا قرآن کریم نے کما استخلف الذین من قبلہم کے الفاظ میں جس نسخہ کا ذکر کر دیا تھا، الہام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح وہ لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو. اب دیکھیں نا، یہ خود فرما رہے ہیں کہ اپنا خود طریقہ ایجاد کرو. یہ تو ایجاد ہے ان کی، میں نے ان کے الفاظ پڑھ دیے ہیں. مرزا طاہر اپنے کلپ میں کہہ رہا ہے، جو ویڈیو سنایا ہے میں نے شروع میں آپ کو، کہ جی جب خدا کر دے، نبی بنا دے اور اس کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری کیسے ہوتا ہے بھائی جاری؟ میں نے تشریح کر دی ہے. یہ تشریح نبوتوں کے بعد یہ خلفاء جو ہوتے ہیں اس کے سلسلے جاری اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اور تشریح نبیوں کے ساتھ وعدہ بھی کیا کرتا ہے. مرزا غلام سم کوئی صاحب شریف نبی نہیں تھے، وہ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تجدید کے لیے، اصلاح کے لیے معمور ہوئے تھے. صدی 4 کے سر پر بطور مجدد صدی، اور خلافت اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا، اس کے وہ 13ویں خلیفے تھے. تو اب تفصیل آپ پڑھ لینا، وہاں پر تفسیر کبیر جلد 8 صفحات 602 603 پر تفصیل وہ بتاتے ہیں. میں نے چند سطریں پڑھی ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود کہ اس کے قریب قریب تم بھی خلافت کا طریقہ یاد کر لو. یہ تو انہوں نے کو خود کیا ہوا ہے، اور کیا کس طرح ہے کہ وہ مثال دی انہوں نے کہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ. مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا کلیسا کی طاقت کا نسخہ. تذکرہ صفحہ 607 ہے، یہ انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے اپنی کتاب میں. اس وقت تذکرہ ہے، اس وقت مجھے نہیں، لیٹسٹ جو ان کا ایڈیشن ہے مجھے نہیں یاد اس وقت، اس میں ہے وہ موجود کلیسا کی طاقت کا نسخہ. مجھے صفحہ نہیں صحیح یاد، لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ جو مرزا غلام صاحب پر الہام ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بلائے دمشق کا مطلب ہے کہ اے میرے بندے، تیرے بعد بھی بلائے دمشق کی طرح کوئی ایک بلا تیرے پیروکاروں کے ساتھ چمٹنے والی ہے، جس کے چنگل میں آج تک نسل در نسل احمدی پھنسے ہوئے ہیں. یہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ بھی مرزا غلام صاحب پر الہام اس لیے ہوا تھا کہ اللہ نے بالواسطہ رنگ میں بتایا تھا کہ تیرے بعد بھی بعض لوگ جس طرح پاپائیت یا پوپ انتخاب ہوتا ہے وہ اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کا سلسلہ بنا کر تیرے پیروکاروں کو اپنے قابو میں کریں گے، غلام بنائیں گے. یعنی کلیسا کی طاقت کا نسخہ، یعنی وہی یعنی حربہ طریقہ واردات جو ہے پوپوں والا یا عیسائیت میں ہے، وہ تیرے بعد کچھ لوگ وہی طریقہ واردات استعمال کریں گے تیرے ماننے والوں کو غلام بنانے کے لیے. اس کا صرف مطلب یہ ہے
کہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ. اب دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود نے وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اور حوالہ بھی دے دیا مرزا غلام صاحب کے اس حوالے الہام کا کہ مرزا غلام صاحب کو یہ حوالہ یہ الہام ہوا تھا. اب دیکھیں نا یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ان سے ملتا جلتا یعنی عیسائی پوپ جس طرح منتخب ہوتے ہیں ان سے ملتا جلتا کہ اپنا کو خلافت کا طریقہ یاد کر لو. پہلی بات تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب سے ان کے بعد کسی خلافت کا وعدہ ہی نہیں ہے. اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حوالہ میں باہر پڑھ چکا ہوں. نظام ان کا ہے کتاب ہے کوئی اس وقت حوالہ نہیں میرے پاس میں باہر پڑھ چکا ہوں ان کا نظام جدید کو اسکیم کے وہ ہے وہاں پر حوالہ وہ خود کہتے ہیں کہ الوسیت میں کسی خلافت کا وعدہ نہیں ہے مرزا غلام صاحب سے ہوا. تو دیکھیں یہ پوپوں سے ملتا جلتا طریقہ واردات جو ہے جو ان کا ہے جس طرح انہوں نے عیسائیوں کو غلام بنایا ہوا ہے پوپوں نے اس طریقے سے انہوں نے بھی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو یعنی حوالہ دیا کلیسا کی طاقت اس کا مرزا غلام صاحب کے الہام کا وہ انہوں نے غلام بنا لیے. اور یہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ کی ایسی مثال ہے جیسی کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے اس الہام کی مثال ہے کہ بلائے دمشق. اسی طرح یہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے سامعین جو ہیں احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ان کو سمجھنے کی توفیق بھی بخشے کہ کس طریقے سے تمہیں ایک بے بنیاد جعلی قسم کا خلافت کے نام پر جو انہوں نے ایک خاندانی گدی بنائی ہوئی ہے مذہبی حکومت بنائی اس میں جھگڑا ہوا ہے. اور تب آپ سب لوگوں کو اخراج اور باقی ایک شیطانی قسم کا نظام جاری کر کے اور اس کو کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام اور پھر ان کو بہت ساری تنظیموں میں پھنسا دیا اور پھر عہدے بنا دیے. پھر اجلاس پر اجلاس نہیں ختم ہوتے. ایک احمدی جو ہے کوئی بہن ہے بھائی ہے بزرگ ہے اس کو تو زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ صحیح طریقے سے مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھ لے. اجلاس نہیں ان کے ختم ہوتے. اور قرآن کریم کتنے احمدی پڑھتے ہیں بہنیں بھائی اور بزرگ مجھے نہیں پتہ. کم ہی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں دیا ان کو. سارا سال ان کو اس طرح مصروف کیا ہوا ہے اور تنظیموں میں پھنسا کے ناصرۃ الاحمدیہ اطفال الاحمدیہ خدام الاحمدیہ لجنات اور انصار اللہ ایک تنظیمیں بنا کے اس طرح اجلاس پر اجلاس اور لوگوں کو تو سوچنے سمجھنے کی موقع نہیں ملتا. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھا ہے کہ وہ خود مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے اپنے الفاظ میں کہ پاپائیت سے ملتا جلتا تم بھی کوئی ایسا نظام کر لو. تو یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کیسے ہو گئے؟ مرزا طاہر کا کلپ اس نے وہ کہتا ہے نا جب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب امتی نبی تھے. آپ سے کوئی وعدہ ہی نہیں ہوا خلافت کا. نہ صرف آپ سے بلکہ موسی سلسلے میں بھی جتنے نبی آئے ہیں ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی جو موسی سلسلے کے نبی تھے ان کے سے کوئی وعدہ نہیں اللہ نے کیا تھا ان کے بعد خلافتوں کا. ایسی امت محمدیہ میں بھی یہ جو سلسلہ ہے مجددین کا ہر مجدد صدی ہجری کے سر پر جو امت محمدیہ کی ہے اللہ کسی محمد کو کھڑا کرتا ہے مبعوث کرتا ہے تجدید دین اسلام کے لیے اور وہ اللہ کا خلیفہ پہلے ہوتا ہے پھر اس کے بعد پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے. اور مرزا غلام صاحب کے بعد یہ اب تبدیلی اس میں ہو گئی ہے کہ وہ اس کے بعد قیامت تک تیسرے نمبر پر مرزا غلام صاحب کو ماننے والا بھی ہوگا جس کو اللہ مامور اور مبعوث فرمائے گا. حضرت مرزا غلام صاحب کی پیروی سے باہر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بطور مجدد مبعوث نہیں کرے گا. میرا ایمان اور یقین ہے اور بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کس طرح پاپائیت کا حوالہ دے کر کہتا ہے اپنے پیروکاروں کو یا اپنے بعد آنے والے جو اپنی خاندان کے جانشین بننے والے تھے ان کو بتا رہا ہے کیسے کہ تم کیسی طریقہ یاد کر لو پاپائیت جیسا اور اس کو خلافت کا نام دیا ہوا ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی سمجھ عقل فہم دے. وہ بھی اس دجل سے باہر آنے کے لیے کوشش کریں اپنا ذہن کھولیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن کریم میں فکر و غور کرنے کا تدبر کرنے کا. تو آپ کو چاہیے فکر اور غور کیا کریں تدبر کیا کریں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو نسل در نسل ان کا پروگرام کہ 1000 سال تک تم پر خلافت کے نام پر اپنی گدیاں بنا کر کبھی مطلب کہ یہ سلسلہ جعلی خلافت کا کبھی بشیر الدین محمود کے سلسلے میں کبھی بشیر احمد کے سلسلے میں کبھی شریف احمد کے سلسلے میں. آج کل شریف احمد کی اولاد جو آگے ہے اس کا نمبر آیا ہوا ہے. تو چل ان کا پروگرام ہے 1000 سال تک خلافت کے نام پر تمہیں غلام بنانے کا پروگرام ہے.
اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے اور سمجھ دے۔ اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ موجودہ جو قبرستانی یا جعلی قادیانی خلافت بنی ہوئی ہے، اس کا جو موجودہ جو سربراہ ہے مرزا مسرور احمد، اس کا بیان بھی ایک سن لیں، وہ کیا کہتا ہے۔ I normally used to answer journalists that the election is the same as the Pope is elected, Catholic Pope, but without smoke. آپ نے لوگوں نے سن لیا بیان مرزا مسرور احمد صاحب کا، وہ کہتا ہے کہ الیکشن اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پوپ کا الیکشن ہوتا ہے، بٹ وداؤٹ اسموک۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے لیے کہ بالکل یہ پاپائیت ہے، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی پاپائیت، یہ اسلامی پاپائیت ہے، اس کو ہم نام دے سکتے ہیں۔ یعنی جو عیسائیوں کی پاپائیت ہے، جو پوپ ہیں ان کے، سب کو خلافت کہاں ہے، وہ سب جھوٹ دجل فریب ہے، عیسائیوں کو غلام بنایا ہوا ہے، عقائد بھی غلط، تثلیث کا عقیدہ گڑا ہوا ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے ایک برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، اس کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنایا ہوا ہے، اور اس کی ماں کو بھی تثلیث عقیدہ گڑا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے۔ اسی طرح یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کے خاندان نے اب یہ خلافت کا نام دیا ہوا ہے، جبکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام میں سیٹ اپ میں ایک پاپائیت ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ملتی جلتی، وہی الہام کلیسا کی طاقت کا نسخہ یا بلاد مشق میں نے پڑھ کر سنا دی ہے۔ اب دیکھیں خود مرزا مسرور صاحب کہہ رہا ہے کہ الیکشن اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پوپ کا الیکشن ہوتا ہے، بٹ وداؤٹ سموک۔ تو اس سے بڑا ثبوت میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کیا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ دجل فریب ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں، نہ کوئی خلافت ہے۔ یہ جو مرزا طاہر کا کلپ آپ نے شروع میں سنا ہے، اب خود آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ قادیانی یا قبرستانی یہ نام نہاد یہ جعلی خلیفے ہیں، یہ کیسے اللہ کے بنائے ہوئے یا مقرر کردے خلیفے ہیں۔ اور پھر بات اتنی بڑھا دی کہ وہ جو جس کے متعلق مرزا غلام صاحب نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ تم سب مل کر کام کرو، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کا اس کا نام ہی مٹا دیا اپنے سیٹ اپ جو انہوں نے بنائے ہوئے، خود خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بن کر بیٹھ کے۔ یہ تو جعلی لوگ ہیں، جو اصل جو ہے جس کو خدا نے روح القدس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، مرزا غلام صاحب جس کی خبر دے گئے ہیں آپ لوگوں کو، وہ وہی وجود ہے جو چلہ شہرپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جس کی خبر دی تھی کہ میں تجھے رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے مطابق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ، وکان امرا مقضیہ۔ اسی وجود کو مرزا غلام صاحب نے مجھ سے موت کا لقب دیا اپنے تحریروں میں، تو اس کا جھوٹا دعویٰ کر لیا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1944 میں، اور پھر 10 سال کے بعد اپنی شہر آگ اللہ نے اس کی کاٹ دی۔ تو افطرا کیا مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ مفتری جو ہوتا ہے نا اس کو نہیں چھوڑتا، صورت اللہ کے مطابق اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی وزیر کو قطع کرتا ہے، اور یہ قطع ہوئی 10 مارچ 1954 کو ربہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ وہ جو لوگ اس واقعہ کے چشمدید گواہ ہیں، آج بھی بعض لوگ زندہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو دیکھیں نا اس طریقے سے وہ وجود جو ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو بشارت دی گئی، اور جس کا حضور علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بھی ذکر فرمایا ہوا ہے کہ تم میرے بعد سب مل کر کام کرنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہو۔ تو اور روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، اور خود خلیفے خدا کے بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے خیال میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سب جعل سازی، یہ پاپائیت ہے، اسلامی پاپائیت کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جیسے عیسوی سلسلے کی وہ پاپائیت ہے، عقائد جھوٹے، اسی طرح یہ اسلامی سلسلے کی پاپائیت ہے جس کو انہوں نے خلافت کا نام دیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، آخر پہ میں سامعین کو سنانا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ
کا کوئی طالب علم ہے جو جناب مرزا مسرور احمد سے سوال کرتا ہے. السلام علیکم میرے حضور. میرا سوال تھا کہ جو شام میں کہا گیا کہ وہاں سے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ کہاں کہا گیا ہے؟ مطلب میں نے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ پہلے تم جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہو، جی تم بڑوں سے سن کے نہ کرو، پہلے خود پڑھو پھر بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے کہ عالمی جنگ شام سے شروع ہوگی. ہاں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن خود پڑھو نا، جامعہ اسٹوڈنٹ ہو، معاہدہ میں ہو. جی بالکل. ہیں جی. پڑھو. خلیفۃ مجید ثانی کے پاس جو بعض جامعہ کے اسٹوڈنٹ آتے سوال کرتے تھے نا، تو ان کو وہ کہا کرتے تم جامعہ اسٹوڈنٹ ہو، تم قرآن شریف کی تفسیر کے اوپر غور خود کرو اور خود پوائنٹ نکالو، پھر میرے سے ڈسکس کرو آ کے، اور خود پہلے سوچو کہ کیا اس کا حل ہے، پھر بات کرو. تم نے تو اصل بات کوئی نہیں پڑھا تو تم سنائی باتیں کر رہے ہو. جامعہ اسٹوڈنٹ کو تو اپنا علم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے خود پڑھ کے پہلے. ٹھیک ہے. وہ پیر صاحب اس کے حوالے سے تذکرے میں جو دوسرا حصہ ہے اس کا، اس میں جو مین حصہ تذکرہ اس میں نہیں ہے، دوسرے حصے میں ہے نا. ہاں تذکرہ جو ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا خوابوں کا، یا اس میں ہے ہم والو، اس میں یہ ہے کہ سوال کرتا ہے اس وجود کے بحوالہ سے جس کی مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں ذکر فرمایا ہوا ہے، اور وہ حوالہ جو ہے اس تذکرۃ المہدی میں موجود ہے، اور اس کا صفحہ جو ہے 274 ہے، حصہ دوم. خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا، اور فتن و انداز اور ہوا و حفظ کے بندے جدا ہو جائیں گے. پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا، باقی جو کٹنے کے لائق اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے. اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی. ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا. صاحبزادہ صاحب یعنی پیر سراج الحق صاحب لکھا ہوا بریکٹ میں خاکسار راکم کو فرمایا، اس وقت میرا موعود لڑکا ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے. ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے. تم اس موعود کو پہچان لینا، یہ ایک بہت بڑا نشان پس موت کی شناخت کا ہے. یہ جو ہے پیر سراج الحق صاحب نعمانی کی لکھی کتاب ہے، تو اس کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، دوست وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو میں ضمنی سی بتا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1899 میں پیدا ہوئے، 1965 میں فوت ہو گئے. یہ جو واقعہ ہے جو مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں اپنے پس موت کی نشانی کے متعلق کہ وہ واقعہ ہوگا، اس کا مرکز ملک شام ہوگا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی زندگی میں ایسا کوئی عالمگیری لڑائی نہیں ہوئی کہ جس کا مرکز شام ہوتا. دونوں جو عالمی جنگیں ہیں جو لڑی گئی ہیں وہ ساری یورپ میں لڑی گئی ہیں، مغرب میں. تو ملک شام جس کا مرکز ہو، ایسی عالمگیر تباہی ایسی نہیں ابھی تک آئی. اور اسی تباہی کے حوالہ سے مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا. وہاں پر لڑکا سے بھی لوگ سمجھ لیں کہ کوئی جسمانی لڑکے کی بات نہیں ہو رہی. مرزا غلام احمد صاحب ان اپنے الفاظ میں وہی چلہ ہوشیارپور کا وہ جو موعود نشانی رحمت ہے، وہ موعود ذکی غلام جیسے آپ علیہ السلام نے مجھ سے موعود کال کر دیا، اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت ہوگا. تو بہرحال کسی جامعہ کے طالب علم نے مرزا مسرور سے یہ سوال کیا، تو آپ اس کا جواب بھی آپ نے لوگوں نے سن لیا ہوگا. اور میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، یہ تذکرہ میں بھی یہ جو ہے موجود ہے. یہ جو جامعہ کے طالب علم نے سوال کیا مرزا مسرور سے، اس تذکرہ میں بھی قادیانی جماعت کے تذکرہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن اتنا بے علم آدمی ہے یہ شخص مرزا مسرور صاحب کی، اس کو پتہ ہی نہیں. اب دیکھیں نا وہ
اس کو پتہ ہی نہیں، مطلب کہ یہ طالب علم ہے، سینئر طالب علم ہے جامعہ احمدیہ کا، یہ سوال مجھ سے کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. آپ قادیانی، میں اپنے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ تم اس قسم کے لوگوں کو خلیفہ بنا کر بیٹھے ہوئے، اس کے چنگل میں آپ پھنسے ہوئے. 48 تک آپ چندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ پر. میں بہرحال اس کی مثالیں دے چکا ہوں، گن کے بتا چکا ہوں کس کس طریقے سے یہ تمہیں لوٹتے پھر رہے ہیں، دنیا کماتے پھر رہے ہیں، خلافت کے نام پر تمہیں بسائے ہوئے. علاوہ اس کے سامنے کرام جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب احمدی مبلغین کے متعلق فرماتے ہیں. میں ان کا یہ لفظ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامعین کو، بہرحال آپ سن لینا. مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے تحریر میں فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ ایک ایک مبلغ کے ذریعے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ احمدیت میں داخل ہونے چاہیے، لیکن اس وقت کی مبلغ ایسے ہیں جو نہایت بے حیا منہ سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سال میں 2 افراد احمدیت میں داخل ہوئے. اگر سال میں ایک مبلغ کے ذریعے 2 افراد ہی احمدیت میں داخل ہوں تو کسی ملک میں پھیلنے کے لیے تمہیں 50,000 سال چاہیے. لیکن حالت یہ ہے کہ تمہاری کمریں ابھی سے ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہیں. ابھی سے جماعت کے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف دھکیلنے لگ گئے ہیں. 50,000 سال کے بعد 50,000 سال کے بعد تو تم مردار کتے کی طرح ہو جاؤ گے. یاد رکھو، جو مبلغ سال میں ہزاروں احمدی نہیں بناتا وہ مغضوب علیہ ہے، واقف زندگی نہیں. اگر خدا تعالیٰ کا واقف زندگی ہوتا تو وہ 2 آدمیوں کے آنے پر کیوں خوش ہو جاتا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ ہزاروں ہزار افراد اس کے ذریعے سے سلسلہ میں داخل ہوتے. آپ سن لینا، یہ حوالہ میں لگا دوں گا خطبہ جمعہ میں. اب دیکھیں نا، میں اپنے احمدی جو مبلغین بنتے ہیں، جامعہ احمدیہ میں جاتے ہیں، اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال ہی کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ مطلب کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تمہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ تم تو پھر مردار کتوں کی طرح ہو جاؤ گے. یعنی جو ہزاروں ہزار مبلغ احمدی نہیں بناتا، یہ سارا جوش جذبہ اس میں اس طرح تھا. وہ چونکہ دعویٰ کر لیا انہوں نے مسلم موت کا، اور اس کی دن رات خواہش یہی ہوتی تھی کہ وہ جو مسلم موت کی نشانیاں ہیں وہ ساری میری زندگی میں اس طرح پوری ہو جائیں. اب بندہ اس سے پوچھے تم نے دعوی جھوٹا کیا ہوا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب کی جو نرینہ اولاد ہے وہ تو ذکی غلام یا مود نشان رحمت کی جو پیش ہوئی ہے اس کے دائر بشارت میں نہیں آتی. تم تو فرار شروع میں جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے ہو. اب وہ کس طرح پورا ہوگا؟ وہ نشانیاں کیسے پوری ہو جائیں؟ تو چونکہ دن رات اس کو وہی تڑپ اور رہتی تھی کہ کس طریقے سے غلبہ میرا دنیا میں ہو جائے اور ایسے ہو کہ پیش ہوئی مسلم موت کی نشانیاں جڑی ہیں وہ ساری آ جائیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بندہ ہی جھوٹا تھا، یعنی ایک بدکار اور زناکار تھا. کتنے الزام اس شخص پر لگے جماعت میں. کیا ایک نیک آدمی، شریف آدمی جو کو ہو احمدی، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کتنے ہزاروں ہزار لاکھوں احمدی جماعت میں ہوں گے، نیک بزرگ ہوں گے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا تم پر بھی اس کی بدکاریوں اور زناکاریوں کا الزام کس نے لگایا؟ اس بندے پر کیوں لگے؟ اس کی زندگی میں سینکڑوں لڑکوں لڑکیوں نے الزام لگائے. کیوں لگے تھے؟ اور پھر ہر موقع با عذاب اٹھا کر لوگوں نے جن کے ساتھ اس شخص نے زیادتیاں کی تھیں انہوں نے الزام لگایا اس پر. میں عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیوں نہیں کسی نے، مخالف نے، اس قسم کا الزام لگایا؟ اس پر کیوں لگائے تھے؟ اس لیے لگائے تھے کہ خود بدکار اور زانی شخص تھا. اس نے لوگوں کو نظام کے ساتھ قابو کر کے مرزا غلام صاحب کی عقیدت کی بنا پر قابو کر کے اپنے چنگل میں پھنسا کر پھر ان سے زیادتیاں کی، اور آج تک مالی 48 تک چندے لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. سامعین کرام، آخر پر دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا کلپ آپ لوگوں کو میں سنا دوں، تو آپ سن لیں. نبوت نہ ہو خلافت نہیں ہو سکتی، اور خلافت نبوت کے بعد اگر وہ ٹوٹ جائے تو اللہ براہ راست کر سکتا ہے. بندے کا حق ہی کوئی نہیں خلیفہ بنانے کا. خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جب وہ نظام بنا دیتا ہے
تو اس نظام کے ذریعے جو خلیفہ بنتا ہے وہ خدا کی طرف سے بنتا ہے. جب وہ ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے، تو دوبارہ پھر اس کو کسی بندے کا اختیار نہیں. جس طرح جان نکل جائے بندے کی تو دوبارہ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا بیچ میں. اللہ کا کام ہے روح پھونکنا. یہ تو درست. اور آدم کو جب خلیفہ بنایا وہاں اس مضمون کو خدا نے کھول دیا. اب پڑھ لیں قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں ذکر آتا ہے اطاعت کے حکم سے پہلے روح پھونکنے کا ذکر آتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح نہ پھونکی جائے، پہلا خلیفہ جو نبی کہلاتا ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. اور جب تک روح نہ آئے اس سے آگے نسل نہیں چلتی. خلافت ایک روحانی نسل ہے نا، جی جس سے پہلے اللہ کی روح پھونکنے کا فعل ضروری ہے. جب وہ منقطع ہو جائے پھر جب تک دوبارہ خدا روح نہ پھونکے وہ خلافت جاری نہیں ہو سکتی. آخر پر خاکسار عرض کرتا ہے، میں اپنے سامعین کو بتاتا ہوں کہ قادیان یا قبرستانی نام نہاد خلافت کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ سب جھوٹ مرزا طاہر احمد صاحب بول رہے ہیں. اب وہ جھوٹ جاٹ بول کے اس دنیا چلے گئے ہیں، آگے پتہ نہیں کہاں ذلیل و رسوا ہوتے پھر رہے ہیں آخرت میں. کوئی حال نہیں ان کا، مجھے پتہ ہے. اور یہ گناہ اس دنیا میں وہ کر کے گئے تھے. اس دنیا میں وہ جو خلیفہ بنا ہوئے تھے بھی خدا کا بنایا ہوا خلیفہ، خدا بنا ہوا تھا. میں نے اپنا مقدمہ ان کے آگے رکھا، ساری تفصیل موجود ہے الغلام.com پر میرے خطوط میں، اور ان کے جواب بھی موجود ہیں. تو خدا بنا ہوا تھا. اب آخرت میں جہاں پر بھی ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا پھر رہا ہے. اس کو پتہ لگ گیا کہ ہاں میں کیا کرتا رہا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قادیانی، جعلی، قبرستانی نام نہادی کوئی خلافت نہیں ہے، نہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں. یہ سب مرزا طاہر اپنے کلپ میں جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. یہ دراصل بلاد مشق یا پاپائیت یا اسلامی پاپائیت ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے چنگل میں اس وقت میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ پھنسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خلافت کا نام دیا ہوا ہے. بہر امید ہے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں. باقی اگر کوئی احمدی بہن بھائی اور بزرگ شوق رکھتا ہے، کوئی اسی چنگل میں پھنسے رہیں تو پھنسے رہیں. میرا کام جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو معمور ہوتا ہے، مرسل ہوتا ہے، اس کا کام صرف سمجھانا کھول کر، وما علینا الا البلاغ المبین، کھول کر بتا دینا ہی اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں بتا رہا ہوں، اللہ آپ سب کو سمجھ دے، فہم دے، اور یہ جس جبری نظام میں تم لوگ پھنسے ہوئے اس سے نجات کے لیے آپ خود بھی کوشش کریں، اور کوشش کرو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کو میسر آ جائے گی. اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.